السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، پڑھتے ہیں کتاب نصوص من الحدیث۔ دیکھیے اس حدیث کا عنوان ہے اعطی کل ذی حق حقہ، عطا کر دو تم کل ذی حق، ہر حق والے کو، حقہ اس کا حق۔ تو کل ذی حق یہ بترکیب اضافی ہو کر کے مفعول به اول، اور حقہ یہ مفعول به ثانی ہے، اور اعطی یہ باب افعال سے فعل امر ہے۔ اعطی آخر میں حرف علت یا وہ گر گئی امر کی وجہ سے۔ تو دیکھیے حضرت عون ابن ابو جحیفہ کی روایت ہے یہ، وہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ کرام اور انصاری صحابہ کرام کے درمیان جو رشتہ اخوت قائم فرمایا تھا، تو اس میں حضرت سلمان فارسی جو فارس کے رہنے والے تھے اور حضرت ابو الدرداء، تو ان کے درمیان جو ہے بھائی کا رشتہ قائم فرما دیا۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کرام جو قبیلہ انصار سے تعلق رکھتے تھے، کتنی اسلام سے اور مسلمانوں سے محبت رکھتے تھے کہ حضور نے بھائی بھائی بنا دیا، تو انہوں نے ہر چیز میں شریک کر لیا۔ دو گھر تھے تو ایک گھر دے دیا، دو باغ تھے ایک باغ ان کے نام کر دیا، اور جو ہے بہت سی چیزوں میں شرکت ان کی کر دی۔ تو اب حضرت سلمان فارسی حضرت ابو الدرداء سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ان کے گھر پر۔ اب دیکھا کیا کہ حضرت ابو الدرداء کی زوجہ محترمہ حضرت ام الدرداء وہ میلے لباس میں ہیں، تو کام کاج کے کپڑوں میں جو ہے وہ ہیں گھر پر۔ تو اب حضرت سلمان فارسی بولے کہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے یہ، اور کس حالت میں تم رہ رہی ہو؟ تو بولی کہ تمہارے بھائی جو ابو الدرداء ہیں انہیں دنیا میں کوئی رغبت نہیں ہے، تو میں اس لیے اپنی زینت پر توجہ نہیں دے رہی۔ تو حضرت ابو الدرداء آئے اور انہوں نے کھانا تیار کیا تاکہ جو ہے حضرت سلمان فارسی کے لیے جو ہے کھانا پیش کیا جائے۔ تو جیسے ہی کہا کہ کھائیے آپ کھا لیجئے اور میرا روزہ ہے، تو حضرت سلمان فارسی بولے یہ کیا بات، اگر میں مہمان ہوں تو تم میزبان ہو اور بھائی بھائی ہو، آج میں گھر آیا ہوں، میں بھی نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم نہیں کھاؤ گے، تو تم بھی ساتھ میں کھاؤ۔ تو دیکھیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر نفلی روزہ ہے اور مہمان کی دلجوئی کے لیے اگر مہمان کہہ رہے ہیں یا ماں باپ حکم دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اسلام کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ روزے کو توڑ دیا جائے، اس کی قضا کر لی جائے، لیکن اس مہمان کے دلجوئی کے لیے جو ہے کھانا کھا لیا جائے ساتھ میں۔ تو انہوں نے کھانا کھا لیا کیونکہ نفلی روزہ تھا۔ اب جب رات ہوتی ہے تو حضرت ابو الدرداء اپنے معمول کے مطابق نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی بھی موجود ہوتے ہیں، کہتے ہیں سو جاؤ پہلے بھی، ابھی سو جاؤ۔ تو وہ سو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر نماز کے لیے اٹھے، تو حضرت سلمان فارسی نے پھر کہا ابھی سو جاؤ۔ اب جب رات کا آخری پہر ہوا، آخری حصہ رات کا، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا چلو اب کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، اور دونوں ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو پھر دونوں نے جو ہے وہ
نمازیں پڑھی۔ اب حضرت سلمان فارسی نے ایک بات کہی کہ سنو ابو الدرداء میرے بھائی، تمہارے اوپر رب کا حق ہے، تو تم نمازیں پڑھتے ہو، رب کا حق ہے، لیکن تمہارے نفس کا بھی تو تم پر حق ہے۔ تم اپنے نفس کی اور اپنے اس جسم کی حفاظت کرو، نیند بھی تو پوری ہونی چاہیے، تو اب تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ اور یہ کیا تم اپنی بیوی پر توجہ نہیں دے رہے ہو؟ اور بیوی بچوں کا بھی تو حق ہوتا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھو۔ تب انہوں نے کہا تھا فَأَتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، تو ہر حق والے کو اس کا حق وہ ادا کرنے کی کوشش کرو، تو جس کا حق ہے وہ ادا کرو۔ اب حضور کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ آیا تو حضرت ابو الدرداء نے ذکر کیا کہ رات انہوں نے مجھے نماز نہیں پڑھنے دی، اور بعد میں نصیحت اور کر دی کہ ہر حق والے کو اس کا حق ادا کر دو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الدرداء سچ ہی تو کہا سلمان فارسی نے، اگر رب کا حق ہے تو تمہارے نفس کا بھی تو حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تو ہر حق والے کو اس کا حق ادا کر دینا چاہیے۔ تو اس کا دیکھیے اب ہم ترجمہ لگاتے ہیں۔ عن اون ابن ابی جحیفہ عن ابیہ قال، تو حضرت اون ابن ابو جحیفہ سے روایت، وہ اپنے والد عزیز سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں آخن نبیو، آخا یؤاخی مؤاخات، باب مفاعلت سے یہ فعل ماضی ہے۔ آخن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمانہ و ابی الدرداء، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو الدرداء کے درمیان بھائی بھائی کا رشتہ قائم فرما دیا۔ فزارہ سلمان و ابو الدرداء، تو حضرت سلمان فارسی حضرت ابو الدرداء کے پاس آئے۔ زارہ یزور کا مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا، ملاقات کرنا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو الدرداء سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ فرآ ام الدرداء متبذلۃ، تو متبذلۃ اس میں فاعل مؤنث ہے باب تفعل سے، تو انہوں نے حضرت ام الدرداء کو دیکھا کام کاج کے کپڑوں میں، تو کام کے کپڑوں میں دیکھا۔ فقال لہا، تو ان سے کہا ما شانکی، تمہاری کیا حالت ہے؟ قالت، تو حضرت ام الدرداء بولی اخوک ابو الدرداء لیس لہ حاجت فی الدنیا، تمہارے بھائی ابو الدرداء کو دنیا میں کوئی رغبت ہی نہیں ہے۔ حاجتن کا مطلب ضرورت، رغبت۔ فجاء ابو الدرداء، تو حضرت ابو الدرداء آتے ہیں، تو فصنع لہا، تو عامر ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ فقال لہو، اور حضرت سلمان سے کہا کل، تم کھا لو، تو یہ اکلا یا اکلو سے امر آئے گا، کل تم کھا لو، فانی صائم، میں تو روزے دار ہوں۔ قالا، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا ما انا بآکل حتی تأکلا، میں بھی نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم نہیں کھاؤ گے۔ فأکلا، تو حضرت ابو الدرداء نے کھا لیا۔ فلما کان اللیل، تو جب رات ہوئی، ذهب ابو الدرداء یقوم، تو حضرت ابو الدرداء گئے اس حال میں کہ وہ کھڑے ہو جائیں، مطلب حضرت ابو الدرداء نماز کے لیے کھڑے ہونے کے لیے گئے۔ قال، تو حضرت سلمان فارسی بولے نم، سو جاؤ، تو ناما یا نامو، تو اگر یہ سمع یسمعو سے پڑھیں تب آئے گا امر نم، اور نام ینومو نصر انصرو سے بھی ہے، تو نم سو جاؤ، فناما، تو وہ سو گئے، ثم ذهب یقوم، پھر وہ نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے، تو پھر انہوں نے کہا نم سو جاؤ۔ فلما کان من آخر اللیل، تو جب رات کے آخری حصے میں پہنچے، مطلب جب رات کا آخری پہر رہ گیا، قال سلمانو، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا قم،
تو قام یقوم نصر شروع سے امر آئے گا قم الآنا، اب کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، فصلیا، تو اب دونوں نے نماز پڑھی، صلی یصلی تسلیہ باب تفعیل سے ہے، فقال له سلمانو، تو حضرت سلمان نے ان سے کہا بعد میں، ان لربک علیک حقا، بے شک تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے، ولنفسک علیک حقا، اور تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، ولاہلک علیک حقا، اور تم پر تمہارے اہل کا بھی حق ہے، اہل و عیال کا، فآتی کل ذی حق حقہ، تو ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو، فأتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو الدرداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے صبح میں، فذکر ذالک، اور یہ ماجرہ ذکر کیا، جو رات میں واقعہ پیش آیا تو یہ ذکر کیا کہ انہوں نے سلمان فارسی نے کیا کیا، فقال له النبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، صدق سلمانو، حضرت سلمان نے سچ کہا۔ اب دیکھیے مفرد الفاظ کی تشریح پڑھتے ہیں، آخا بینہما، تو ان دونوں کے درمیان بھائی کا رشتہ قائم فرما دیا، اس کا مطلب جعلہما کل اخوین، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دو بھائیوں کی طرح کر دیا۔ مضارع کیا آئے گا؟ یو آخی، مصدر کیا آئے گا؟ مؤاخات، باب مفعال سے، تبدلا، تو باب تفعول سے، اس کا مطلب لبسل بدلتا، کام کے کپڑے پہن لیے۔ تو بدلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لباس المحنتی والعملی، کام کاج کا لباس، وہ گھر کا، جو گھر کے لباس یعنی کام کاج کے لباس۔ الشان یعنی تمہارا کیا حالت ہے، تو شان کا مطلب ہے حال، معاملہ، جمع شؤون۔ صنع الشیء، انہوں نے کسی چیز کو کیا، مطلب عملہ، اس کام کو کیا، مصدر سنون ہے، اور صنع یصنع فتح مفعول۔ الاہل، اہل کسے کہتے ہیں؟ الاقارب، قریبی لوگوں کو، والعشیرہ، اور خاندانی لوگوں کو۔ الزوجہ، اور زوجہ کو بھی کہتے ہیں اہل، یعنی اہلیہ، اہلیہ محترمہ، اور اہل کی جمع اہالن ہے اور اہلون ہے۔ اضاحات نحویت، نحوی وضاحتیں، تو فرآ امت درداء، تو امت دردہ کو دیکھا، تو رآ دیکھیے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا آنکھ سے دیکھنا، ایک دل سے دیکھنا۔ تو رآ یا تو بصریہ ہوگا، جیسے ارأیت المدرسہ، کیا تم نے مدرس کو دیکھا، یا قلبیہ ہوگا رآ، جیسے اراہ جاہلا، میں اس کو جاہل گمان کرتا ہوں، مطلب اپنے دل میں جاہل سمجھتا ہوں۔ وفی التنزیل، اور قرآن میں بھی ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اور بے شک وہ اس کو دور دیکھتے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ تو یہ قیامت کا تذکرہ ہے، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں بہت وقت ہے ابھی، لیکن بہت جلد قیامت آئے گی۔ رأى البصریہ تنصب مفعولا واحدہ، لیکن رأى بصریہ جو ہے، جو آنکھ سے دیکھنا مراد ہوتا ہے، وہ ایک مفعول کو نصب کرتا ہے، رہا رأى قلبیہ تو وہ دو مفعول کو نصب کرتا ہے، اصلہما، جن کی اصل مبتدا خبر ہوتی ہے، جیسے مبتدا خبر ہے اللبن مفید، دودھ فائدہ مند ہے، اب اس مبتدا خبر پر جیسے ہم نے رأى داخل کیا، مطلب متکلم کا صیغہ، ارلبن مفیدن، تو یہاں دیکھیے یہ رأى قلبی کیا ہے، میں دودھ کو فائدے مند شمار کرتا ہوں، یا دودھ کو فائدے مند گمان کرتا ہوں، تو مبتدا خبر پر داخل ہوا ہے رأى قلبیہ۔ متبذلتن، یہ حال ہے، اب فرماتے ہیں حال وصف منصوب یاتی لبیان ہیئت صاحبہ، تو حال ایسا وصف منصوب ہے کہ جو اپنے صاحب، تو حال کا صاحب کون ہوگا؟ ذوالحال، تو حال ایسا وصف منصوب ہے جو اپنے ذوالحال کی ہیئت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، ہیئت کا مطلب حالت، تو حال ایسا وصف منصوب ہے جو اپنے ذوالحال کی حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے جاء الطفل باکیا، آیا میرے پاس بچہ روتا ہوا، تو باکیا یہ طفل کی حالت بیان کر رہا، تو طفل ذوالحال ہو گیا،
ورجع ضاحکن، اور لوٹا ہنستا ہوا، تو آیا میرے پاس بچہ روتا ہوا اور واپس گیا ہنستا ہوا، تو ضاحکن یہ حال ہے، ہوگا ضمیر ذوالحالین جس سے مراد طفل ہے۔ اب دوسری مسئلہ، احب اللحم مشویًا، میں پسند کرتا ہوں میں گوشت بھنا ہوا، والبیض مسلوقا، انڈا ابلا ہوا، اور والسمک مقلیًا، اور مچھلی جو ہے وہ تلی ہوئی بھنی ہوئی۔ اشتریت الدجاجۃ مذبوحۃ، خریدی میں نے مرغی ذبح شدہ، لما تصلی قاعدا، کیوں نماز پڑھتا ہے تو بیٹھ کر، تو لما لام جار رہ، لام حرف جار ہے، اور جب یہ مائے استفہام پر داخل ہوتا ہے تو اس کا الف گر جاتا ہے، یہ لما تھا، لما ہو گیا۔ جیسے اما یتساءلون ہوتا تو قرآن میں ہے اما، کیونکہ ان حرف جار ہے اور ما جو ہے وہ استفہامیہ، تو ما استفہامیہ پر جب بھی حرف جار داخل ہوگا اس کا الف گر جائے گا۔ اخو کا ابو الدرداء، تمہارے بھائی ابو الدرداء، تو ابو یہاں اخو سے بدل ہے، ماں نبی عاقل، تو میں نہیں کھاؤں گا، تو ہذہ ملحجازیہ، تو یہ مائے حجازیہ ہے، وَتَعْمَلُ عَمَلَ لیسا، اور یہ لیسا کا سا عمل کرتا ہے، مطلب مائے حجازیہ وہ لیسا کا عمل کرتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ما واللہ، تو یہ لیسا کا عمل کرتے ہیں ما واللہ، اور اسم پر داخل ہوتے ہیں، اور ایک ما وہ ہوتا ہے کہ جو فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، تو اسے ما حجازیہ کہتے ہیں۔ جیسے ما ھذا بشرن، یہ انسان نہیں ہے، حضرت یوسف کو دیکھ کر کہا تھا مصر کی عورتیں نے، ما ھذا بشرن، یہ انسان نہیں لگ رہا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ ایسے ما ہن امہاتہم، تو یہ عورتیں ان کی مائیں نہیں ہیں، تو بیویوں کو جو ہے وہ اگر ماں سے تشبیہ دے دی تو اسے زہار بولتے ہیں، تو یہ عورتیں ان کی مائیں تو نہیں ہیں، تو یہ قرآن نے کہا۔ تو دیکھیے یہاں پر ما جو ہے وہ عمل کر رہا ہے، ہاذا دیکھیے اسم ہے، بشرن خبر، ایسے ما ہننا، ہننا ما کا اسم ہے، امہاتہم حالت نسبی میں کسرہ ہے، دیکھیے یہ خبر ہے۔ وقد یقترن خبرها بالباء الزائدہ، اور کبھی کبھی ما کی خبر ملی ہوئی ہوتی ہے باء زائدہ سے، جیسے وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو، تو بغافل میں با حرف جار یہ زائد ہے، اور اللہ تمہارے کرتوت سے غافل نہیں ہے، تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اب پانچویں نمبر پر ہے حتی تاکلا، حتی یہاں الا کے معنی میں ہے، مطلب ہے الا اکلکا، تمہارے کھانے تک، تو اس کا مطلب حتی کے بعد ان مقدر ہے، تبھی تو تاکلا منصوب ہے۔ فرماتے ہیں والمضارع الواقع بعدها، اور حتی کے بعد واقع ہونے والا مضارع منصوب بان، ان کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، کون ان؟ مضمرتن وجوبن، جو وجوبی طور پر مقدر ہے، تو مضمرتن وجوبن پڑھیں گے کہ جو وجوبی طور پر مقدر ہوتا ہے اس ان کی وجہ سے منصوب ہے۔ فلما کان اللیل، تو جب رات ہوئی، تو جس وقت رات ہوئی، لما حینیہ ہے یعنی وقت کے معنی میں، تو یہ لما حینیہ ہے اور یہ ظرف زمان ہے، اور تختص بالماضی، اور لما یہ ماضی کے ساتھ خاص ہے، اور اس کا جواب فعل ماضی ہوتا ہے، جیسے لما رأیتہ سلمت علیہ، جب دیکھا میں نے اسے تو میں نے اسے سلام کیا، تو سلم تو دیکھیے اس کا جواب فعل ماضی ہے، لما ضربنی ضربتہ، جب مارا اس نے مجھے تو میں نے مارا اس کو، تو یہاں پر بھی لما ماضی پر داخل ہے، اس کا جواب فعل ماضی ہے۔ وقد یکون جوابها جملۃ اسمیۃ مقرونۃ بإذا الفجائیۃ، ہاں فرماتے ہیں اور کبھی لما کا جواب جملہ اسمیہ ہوتا ہے مقرونۃ بإذا الفجائیہ او بالفاء، جو اذا فجائیہ یا فا سے ملا ہوا ہوتا ہے، جیسے فلما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون، تو
اللہ فرماتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے بچا کر اللہ رب العزت نے نجات دے دی تو وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جو میانہ روی اختیار کرتے تھے، جو درمیانی راہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ فلما نجاہم الی البر، تو جب اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی خشکی کی طرف، جب ہی وہ شرک کرنے لگے۔ تو یہاں پر دیکھیں لما کا جواب جملہ اسمیہ ہے، ہم یشرکون، لیکن وہ اذا فجائیہ سے ملا ہوا ہے، اور فا کی مثال کیا ہے؟ فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد، تو جب اللہ نے نجات دے دی انہیں خشکی کی طرف، تو ان میں سے بعض لوگ درمیانی راہ اختیار کرنے والے تھے۔ فلما کان اللیل، تو جب رات ہوئی، ہادی کانت تامت، تو یہ کانت تامہ ہے، اور کانت تامہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ حدثہ یا وجدہ کے معنی میں ہوگا، یعنی فلما کان اللیل کا مطلب ہے فلما حدث اللیل، تو جب رات موجود ہوئی۔ وتکون تامتن، اور کانا تامہ ہوتا ہے اذا اکتفت بمرفوعها، جبکہ وہ اپنے مرفوع پر اکتفا کر لیں، یعنی اس کی خبر نہ آئے، صرف اپنے اسم پر پورا ہو جائے۔ وذالک حینا، اور یہ لما تامہ اس وقت ہوگا جبکہ تکون بمعنی حدثہ و وجدہ، جبکہ یہ حدثہ یا وجدہ کے معنی میں ہو، جیسا ما شاء اللہ کانا، جو چاہا اللہ نے، کانا وہ ہوا، تو کانا حدثہ کے معنی میں ہے۔ ذهب یقوم، وہ کھڑے ہونے لگے، یعنی نماز کے لیے، تو یہ یقوم یہاں حال ہے، یہ جملہ حال ہے۔ فلما کان من آخر اللیل، تو جب رات کے آخری حصے میں ہوئے، تو یہاں من جو ہے وہ فی کے معنی میں ہے، تو فرماتے ہیں یہاں من فی کے معنی میں ہے، جیسے کہ اللہ کے فرمان میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب ندا دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن میں، تو من یہاں فی کے معنی میں ہے، یعنی جب جمعے کے لیے اذان لگائی جائے۔ سلمان یہ ممنوع من الصرف، غیر منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ علم بھی ہے اور الف نون زائدتان بھی ہے، لأنہ علم، اس لیے کہ یہ ایسا علم ہے مختوم بألف و نون مزیدتین، جو الف نون زائدتان پر ختم کیا گیا ہے، مطلب جس کے آخر میں الف نون زائدتان ہے، اور اس جیسے ہیں جیسے عمران تو علم ہے الف نون زائدتان، مروان، عدنان، سفیان۔